الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دے حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے شان ولایت کہ ولی دی شان کی ہوندی ہے اور جس وقت کوئی ولی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس نو کی عزت اور شان اور مقام عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دا ولی بنن دے واسطے کی کرنا پہندا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک جو اللہ تعالیٰ دے ولی نے انہوں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کدے غمگین ہوندے نے.
الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ نے جڑے ایمان لائے اور متقی اور پرہیزگار بن گئے. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہاں واسطے دنیا دے وچ بھی خوشخبری ہے اور آخرت دے وچ بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ دے کلمات کدے تبدیل نہیں ہوندے. ذالک هو الفوز العظیم، جس نو مقام ولایت مل جائے اس نے بہت بڑی کامیابی نو پا لیا ہے. لفظ ولایت اور لفظ ولایت دو طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہویا ہے. اگر لفظ ولایت نو پڑھیے تو ولایت ہے ولا دے وچوں، اور ولا کا معنی ہوتا ہے قریب ہو جانا. تو جو اللہ دے قریب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ دا ولی بن جاتا ہے. اور دوسرا معنی ہے ولایت، وا دی زبر دے نال. تو ولایت کا معنی ہوتا ہے بادشاہی، سرداری. ہنالک الولایۃ للہ الحق، فرمایا کہ ہر قسم کی بادشاہی اللہ تعالیٰ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی دے وچوں جس نے بھی فیض عطا فرمایا ہے اس نے ہی اللہ تعالیٰ کا ولی کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان والیاں دا، اور اللہ تعالیٰ انہاں نو اندھیریاں دے وچوں نکال کے نور دی طرف لے جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دا فیض ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمینہ دا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ نور ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والیاں نو کدھر لے کے جاتا ہے؟ نور دی طرف لے کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جدو کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نو اپنے قریب لے کے جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نو نورانیت عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نو ظاہری طور پہ بھی نور عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نو باطنی طور پہ بھی نور عطا فرما دیتا ہے. جس طرح اس کا ظاہر روشن ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی روشن فرما دیتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی بارگاہ میں بلا کے ظاہراً اس سے کوئی نیک اعمال کروا کے اپنے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ باطنی طور پہ بھی اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. جدو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، تو سب تو پہلی یہ چیز میں عرض کی تھی کہ ولی بنتا کیویں ہے، کہ ولی بنتا کس طرح ہے. تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ جدو میرا کوئی بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو جڑا اللہ کے قریب ہوئے گا وہی اللہ والا ہوئے گا. جو اللہ کے قریب جائے گا اس کو ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوئے گا، اور جس کو اللہ کا قرب نصیب ہوئے گا وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوئے گا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کنے ملتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرن دے نال اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملتا ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی بھی بندہ اس مقصد سے چل پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ فرائض تو پورے کرتا ہی ہے
پھر ساتھ نوافل بھی ادا کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ مقام آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جنہ کے نال وہ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جاتا ہے جنہ کے نال وہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اکھ بن جاتا ہے جس کے نال وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان بن جاتا ہے جنہ کے نال وہ سنتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے کولوں وہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے کہ عام بندیاں والی پھر اس سے گل نہیں رہ جاتی، وہ خاص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اتنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَيَدَهُ الَّتِي، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ثبات بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں بھی اپنا نور عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کنوں بھی اپنا نور عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اکھاں بھی نور عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اپنے قریب کر لیتا ہے کہ اس انسان کا ہاتھ کدے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی طرف نہیں جاتا، وہ پیر کدے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی طرف نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی اکھ نو اینی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے کہ کدے غلط چیز نو ویکھدی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کناں نو او شان عطا فرما دیتا ہے کہ کدے غلط بات نو سندے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زبان نو اے شان عطا فرماتا ہے کہ کدے غلط بولتی نہیں، اور پھر اس زبان کے وچوں جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے نو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے ولیاں نو اور اللہ تعالیٰ دے نبیاں نو اللہ تعالیٰ دا شریک ٹھہرا لیا ہے کہ وہ آیات وہ احادیث مبارکہ کہ جڑیاں غیر اللہ دے واسطے آئیاں نے انہاں حدیثاں نو اور انہاں آیاتاں نو اللہ تعالیٰ دے نبیاں اور ولیاں دے بارے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے نام کا مقصد کی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ولیاں اور نبیاں دی شان نو گھٹایا جاوے، انہاں دی عظمت نو گھٹایا جاوے، اور یہ دو گروہ بنتے ہیں، دو گروہ نے، ایک نے اولیاء اللہ اور دوسرے نے من دون اللہ کہ جڑے اللہ تعالیٰ کے غیر نے۔ دو گروہ نے، ایک نے اللہ کے دوست اور ایک نے اللہ کے غیر۔ جڑے اللہ کے غیر نے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن نے، جڑا انہاں نو منے گا، انہاں دی عبادت کرے گا، انہاں دے نال عقیدت نال پیش آئے گا، انہاں نال محبت کرے گا، اس بندے دا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور دوسرے نے جڑے اولیاء اللہ نے، جڑے اللہ والے نے، یہ نے کہ جڑا انہاں دے قریب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دے گا، جڑا انہاں دے نال پیار کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، جڑا انہاں دی عزت اور احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو اس عزت اور احترام کا صلہ عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حدیث مبارکہ مشکات شریف میں موجود ہے، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوئے گا تو قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے کہ جڑے جہنمی ہون گے، کچھ ایسے ہون گے جڑے جنتی ہون گے۔ ایک سائڈ تے جنتی کھڑے نے اور ایک سائڈ تے جہنمی کھڑے نے۔ انہاں جہنمیاں لوگاں دے وچ ایک بندہ ایسا ہوئے گا جڑا ہوگے گا مسلمان، لیکن اس دے بد اعمالیاں دی وجہ دے نال، اس دے گناہاں دی وجہ دے نال انہوں دوزخیاں دے صف وچ کھڑا کر دتا جاوے گا۔ وہ بندہ چونکہ ایک دوسرے دے سامنے ہون گے، جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو ویکھن گے، اور قرآن مجید فرقان حمید اس کا گواہ ہے، ایک دوسرے کو ویکھن گے، ایک دوسرے کے نال گفتگو کرن گے، ایک دوسرے کو پوچھن دسن گے،
کہ تہاڈا کی بنیا، وہ پوچھیں گے تہاڈا کی بنیا، تو مضمون لمبا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ دو صفاں، ایک جہنمی نے ایک سائڈ جنتی نے۔ جہنمیاں دے وچ ایک بندہ ایسا ہے کہ جڑا ہے مسلمان لیکن گناہاں دی وجہ نال جہنمیاں شامل ہو گیا ہے۔ وہ بندہ ویکھے گا ایک ایسے اللہ تعالیٰ دے ولی نو کہ جس نو اس نے دنیا تے پانی پلایا ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس وقت اس نو ویکھے گا اللہ تعالیٰ دے اس ولی نو، تو اس نو پکار کے کہے گا کہ اما تعرفنی، کہ اے اللہ تعالیٰ دے ولی، اے جنتیاں دے وچ کھڑے ہونے والیا، کیا تو مینوں پہچانے کہ میں کون ہاں؟ تو بزرگ کہیں گے کہ تو کون ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ حضور میں او ہاں انا الذی، میں او ہاں جن نے تانوں دنیا وچ پانی پیوایا سی، کہ میں او ہاں کہ جن نے تانوں دنیا تے پانی پلایا سی۔ ایک اور بندہ آواز مارے گا اور وہ کہے گا کہ کیا تساں میں نے پہچانیا ہے؟ وہ پوچھیں گے کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ حضور میں وہ ہاں کہ جن نے تانوں دنیا تے وضو کرایا سی۔ تو جس وقت وہ انہوں نے پہچانن گے، اب وہ بندہ کہے گا کہ میں تانوں پانی پلایا سی، دوسرا کہے گا میں تانوں وضو کرایا سی، لہذا تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ میری سفارش کرو اور مینوں جہنمیاں وچوں نکالو۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا تے مینوں پانی پلایا سی، لہذا تو اندے تے مہربانی فرما، اس بندے نے مینوں وضو کرایا سی، لہذا تو اس بندے اتے اپنا کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ اس بندے دی شفاعت دے نال انہاں نوں جہنمیاں وچوں کڈ کے جنتیاں وچ شامل فرما دے گا۔ تو یہ شان ہے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی۔ تو جڑے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے ولیاں نوں نہ منو، ولایت کچھ نہیں ہے، ولایت اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں نوں شاناں بھی عطا فرمائیاں نے، انہاں نوں عزتاں بھی عطا فرمائیاں نے، اور اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی نے انہاں کو طاقت بھی ہوندی ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ من دون اللہ دا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں میں تمہیں ایک مثال سنانا وا، غور دے نال سنیا جے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا جڑے اللہ تعالیٰ دے غیر نے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یہ سارے اکٹھے ہو جاون، سارے مل جان، سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر انہاں کول مکھی کوئی چیز چھین لیندی ہے، اندے کول واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیا مقصہ نازل فرمائی ہے غیراں دے واسطے، دشمناں دے واسطے، اللہ تعالیٰ دے شریکاں دے واسطے، بتاں دے واسطے، جنہاں لوگ اللہ دے نال شریک ٹھہراندے نے، انہاں دے واسطے نازل فرمایا کوئی طاقت نہیں، انہاں کول کوئی اختیار نہیں، انہاں کول کوئی ہمت نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، یہاں تک کہ مکھی دا پر نہیں بنا سکتے۔ اگر مکھی انہاں تے آ کے بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے، اگر مکھی انہاں کول کوئی چیز لے کے چلی جاوے اودے کولوں واپس نہیں لے سکتے۔ انہاں لوگاں نے، غیراں نے، دشمناں نے، جڑے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے دشمن نے، جڑے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے دشمن نے، انہاں نے یہ آیتاں اللہ دے نبیاں دے واسطے، اللہ دے ولیاں دے واسطے بیان کرنیاں شروع کر دتیاں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اپنے ایسے نبی دا ذکر فرمایا جڑا ایسا اللہ دا نبی ہے جڑا مٹی دے نال پرندے بنا کے اڑا دیندا ہے۔ انہاں
مکھی تو کیا ہے او پرندے بھی بنا کے اڑا دیندے نے. فرمایا کہ یہاں تک کہ جدو اللہ انہاں نو طاقت دیندا ہے اللہ دی طاقت دے نال مردے بھی زندہ کر دیندے نے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نے جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمایا, جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے تورات دا علم بھی عطا فرمایا, جنہاں کو اللہ نے انجیل دا علم بھی عطا فرمایا. اللہ نے انہوں نے بنی اسرائیل دی طرف نبی بنا کے بھیجا. جدو نبی بن کے گئے نے بنی اسرائیل جا کے مخاطب فرما دینے اور فرما دینے اے بنی اسرائیلیو میں اللہ دا رسول ہاں, میں تواڈے ول اللہ دا پیغام لے کے آیا ہاں. انہوں نے پوچھا تواڈے کول دلیل کیا ہے, تواڈے کول کی دلیل ہے تسی اللہ دے رسول ہو؟ فرمایا میری دلیل اے ہے, فرمایا انی اخلق لکم من الطین, فرمایا میں تواڈے سامنے مٹی لاواں, مٹی وچ پانی پا کے گاڑا بناواں گا, گاڑا بنا کے اوندا پرندہ بناواں گا, پرندہ بنا کے اندے وچ پھونک ماراں گا. میرے پھونک دی اتنی برکت ہے اس برکت دے نال پرندہ مٹی دا بنیا پرندہ صحیح پرندہ بن کے پرواز کر جائے گا. فرمایا چلی گل بس نہیں ہونی, فرمایا فیکون طیرا باذن اللہ, اللہ دے حکم دے نال پرندہ بن کے اڑ جائے گا. اور فرمایا کوڑ دا مریض ہوئے, برس دا مریض ہوئے, میں انہوں شفا عطا کر دیاں گا. مادر ذات نابینا ہوئے جڑا پیدا ہویا اکھاں تو محروم ہے, میرے سامنے لے آو, میں اس کو بینائی عطا کر دیاں گا. اور فرمایا میرے کول مردہ لے آو, میں مردہ بھی زندہ کر دیاں گا. فرمایا یہاں تک کہ اللہ نے مینوں اور بھی شاناں عطا فرمائیاں نے. فرمایا جو تسی کھا کے آئے ہو میں تانوں یہ بھی دساں گا, جو تسی گھر چھڈ کے آئے ہو میں تانوں یہ بھی دساں گا. یہ ساریاں گلاں نے, یہ سارے وہ علوم نے جڑے اللہ نے اپنے بندے نو عطا فرمائے نے, اللہ نے اپنے نبی نو رسول نو عطا فرمائے نے. اج دے جڑے لوگ اللہ دے نبیاں دے رسولاں دے دشمن نے, او کہندے نبیاں کول کوئی طاقت نہیں, نبی کچھ کر نہیں سکتا, نبی کول کوئی علم نہیں ہے, نبی نو کوئی پتہ نہیں ہے, نبی نو کسے گل دی خبر نہیں ہے. اللہ دا قرآن پیا دسدا ہے جڑے اللہ دے نبی ہوندے نے او عام نہیں ہوندے, او اللہ دے خاص ہوندے نے. اور اللہ نے انہاں نوں ایک خاص شاناں عطا فرمائیاں ہوندیاں نے. اللہ انہاں نوں چونکہ اپنا بنا لیندا ہے, جڑا اللہ دا بن جاوے اللہ انہاں دا بن جاندا ہے. پھر اللہ دے غیر نہیں ہوندے, اللہ والے ہوندے نے. جب اللہ انہاں نوں اپنا دوست بنادا ہے پھر اللہ انہاں نوں ایسیاں شاناں عطا فرمادا ہے. فرمایا کہ وہ مردے بھی زندہ کر دیندے نے, او غیب دیا خبراں بھی دیندے نے, او پرندے بھی بنا لیندے نے. فرمایا یہاں تک کہ جڑا غیر ہے او پکھی نہیں بنا سکتا, لیکن جڑا اللہ دا دوست ہے اگر وہ پرندے چاہے بنا دے, مردیاں نو چاہے زندہ فرما دے. یہاں تک کہ فرمایا جڑے اللہ تعالیٰ دے دوست ہوندے نے اگر اے پھونک مار دین اللہ انہاں دی پھونک نال نبی دو
جڑا کہندے نے اللہ والے کچھ دے نہیں سکتے، اللہ والیاں کول کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے ذکر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ فرمایا اے میرے حبیب اس کلام پاک ذکر کر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دا، جنہاں نے اللہ دی عبادت کرن دے واسطے اپنے مالک نو راضی کرن دے واسطے جنہاں نے علیحدہ جگہ تے اپنا مکان بنا لیا سی، ایک دن اپنے مکان کی عبادت پیا کر دیاں نے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کر رہیاں نے، اچانک ویکھیا ایک انسانی شکل دا آدمی نمودار ہویا۔ آپ نے سوچیا شاید کوئی انسان ہے، اکیلی عورت ویکھ کے حملہ آور ہون دے واسطے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے کل اللہ دی پناہ منگنیاں، جدوں آپ نے فرمایا کہ انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ دے کل پناہ منگنیاں، اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی پریشان نہ ہو، میں انسان نہیں ہاں لیکن شکل انسانی وچ آیا وا، انسان نہیں ہے شکل بشر دی ہے، اس واسطے دا لوگ کہندے نے کہ بشر ہے، اسا کہندے ہاں بشر دی شکل ہے تو اللہ دے رسول نے، اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے فارسلنا الیہا روحنا، اسا اپنے روح الامین نو انہاں دے ول بھیجیا، اور کیویں بھیجیا فتمثل لہا بشرا سویا، بہو انسان بنا کے بھیجیا۔ ایمان والیا اگر ایک فرشتہ انسان بن کے آ سکتا ہے پھر نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر فرشتہ انسان بن کے وے او نوری ہے پھر من لے اللہ دا نبی اور رسول انسان بن کے بھی تمام نوریاں دا سردار ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جدو آپ نے فرمایا میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگنیاں، جبریل امین نے انسانی شکل عرض کر دینے انما انا رسول ربک، میں اللہ دا رسول ہاں کہ مینو اللہ نے تیرے کول بھیجیا ہے، کی لینا ہے کہندے نے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تینوں ایک نیک بیٹا دے دیا۔ کی فرمایا لِأَهَبَ لَكَ کہ میں تینوں دیواں، حالانکہ بیٹے تو اللہ نے دینے نے، اولاد اللہ عطا فرماندا ہے۔ جبریل پہ کہتے ہیں میں آیا تاکہ میں تینوں دیواں، میں تینوں بیٹا دیواں۔ آپ نے فرمایا کیویں ہو سکتا ہے، میری شادی نہیں ہوئی، کسے بشر نے مینوں چھویا نہیں ہے، مینوں اولاد کیویں ہو سکتی ہے؟ فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے، اللہ نے تینوں بیٹا عطا کرنا ہے۔ جبریل نے پھونک مارے آئے اور پھونک دی اتنی برکت ہے آپ حاملہ ہو گئی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہو گئی ہے۔ پتا چلیا اللہ والیاں دے جڑے پھونک نے وہ عام نہیں ہوندے، وہ خاص ہوندے نے۔ اگر جبریل پھونک مارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہو جاندی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار دین مٹی پرندہ بن کے اڑ جاندی ہے، یہاں تک کہ جڑے مردے نے وہ بھی زندہ ہو جاندے نے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے دی شان فرمایا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولی، جس بندے نے میرے ولی دے نال بغض رکھیا ان میری طرف اعلان جنگ ہے۔ اللہ دے ولیاں دے نال پیار کرنا، انہاں دے نال محبت کرنا، انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہونا، اوتھے جا کے حاضریاں پیش کرنیاں، ایک کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک نیا
عمل نہیں ہے، یہ او عمل ہے جہاں اللہ دے نبی سر انجام دیندے رہے نے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے۔ زیادہ روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے ولی نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی نے۔ اللہ تعالیٰ دا نبی اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ جا رہا ہے فیض لین دے واسطے، علم حاصل کرن دے واسطے۔ حقیقت اے ہے اللہ تعالیٰ اے دکھانا چاہتا سے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ جانا کوئی عام کام نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی بارگاہ وچ جانا تو اللہ دے ولیاں دی، اللہ دے نبیاں دی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا، بخاری شریف وچ موجود ہے، مسلم شریف وچ موجود ہے، پوری تفصیل دے نال۔ ایک آدمی اس بندے نے 98 قتل کیتے نے، بنی اسرائیل دا آدمی ہے، دل وچ خیال آیا انہیں گناہ کر لینے، انہیں بندے مار لینے، میں توبہ کر لواں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جا کے کی منہ لے کے جاواں گا، اپنے مالک نو راضی کر لاں۔ دل وچ ارادہ کیتا، کسے راہب دے کول گیا، جا کے کہندا ہے میں انہیں قتل کیتے نے، میں چاہنا وا میں توبہ کر لواں، میری بخشش ہو جائے۔ اس نے کیا تیری بخشش کا کوئی چارہ نہیں، تو نہیں بخشیا جا سکتا۔ غصہ آیا، انہوں بھی قتل کر دیتا، 99 ہو گئے۔ ایک ہور کول چلا گیا، انہوں جا کے میں عرض کیتی ہے کہ میں انہیں قتل کیتے نے، معافی منگنا چاہنا وا۔ انہیں کیا تیری بخشش نہیں ہو سکتے، انہوں بھی قتل کر دیتا، 100 قتل کر لے۔ ایک ہور اللہ دے نیک بندے کول گیا، انہوں کہندا یار میں انہیں قتل کیتے نے، میں چاہنا وا توبہ کر لواں۔ فرمایا فلاں بستی چلا جا، اوتھے اللہ دے ولی رہندے نے، انہاں دی بارگاہ میں جا کے چلا جا، اوتھے اللہ دی عبادت کرے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں الفاظ نے، او آدمی چلیا، اجے بستی پہنچیا نہیں، ان دی موت دا وقت آ گیا۔ جدو موت دا وقت آیا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں فرشتیاں نے اجازت لینی ہے۔ تسا سب جانتے ہو جدو بندہ مرن لگتا ہے، جڑے فرشتیاں نے لین آنا ہے، انہاں دے آن تے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں بخشیا جانا ہے کہ نہیں بخشینا۔ اگر نیک ہے نیک فرشتے آن گے، اگر گناہگار ہے تو پھر خوف دا شکلاں والے فرشتے آن گے۔ اگر نیک بندہ مومن ہے، اس میں بڑے اعزاز دے نال، بڑی شان دے نال، بڑی عزت دے نال اس کی روح نکالیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو نیک بندہ مرن لگتا ہے، اندر سامنے نیک فرشتے آتے ہیں، دست بستہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو آ کے اللہ دا سلام کہتے ہیں۔ پھر اس کی روح نو اللہ دے حکم دے نال نکالیا جاتا ہے، ان دی روح نو ایک جنتی کپڑے وچ لپیٹ کے اس نو خوشبو لگا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرش اولا دی طرف لے جایا جاتا ہے۔ پھر وہ روح اللہ دے عرش تے جا کے سجدہ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اس روح نو ویکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتیو، اے میرا نیک بندہ آیا ہے، میں دے راضی ہو گیا ہاں، یہ جا کے علیین وچ شامل فرما دو۔ جڑا بندہ گنہگار ہوتا ہے تو مرن لگتا ہے، ڈرونیاں شکلاں والے، خوف دین والے، خوف دلان والے، سزاواں دین والے فرشتے آتے نے، اس کی روح نو کیویں کڈتے نے؟ جویں فرمایا کہ کانٹے دار کسی چیز کے اوپر ایک کپڑا ڈالیا ہوئے اور اس کو زور نال کھینچیا جاوے، جس طرح وہ ریزا ہو جاتا ہے، میں روح نکالتے ہیں، چیختا ہے، چلاتا ہے انسان۔ پھر اس کو اللہ دی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، وہ
جا کے سجدہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس نو ویکھ کے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، فرماتا ہے فرشتیو اس بندے دے میں ناراض ہاں، یہ جا کے سجین میں داخل کر دیو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کی موت آ گئی، اب اس نے 100 بندہ قتل کیتا ہے، نیک کام کوئی نہیں کیتا، فیصلہ تو ہونا ہے کہ نیکاں فرشتیاں نے جانا ہے یا دوسرے فرشتیاں نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں اس نو لین دے واسطے نیک انسان والے فرشتے بھی آ گئے، دوسرے فرشتے بھی آ گئے نے، جڑے نیک روح لے جان والے فرشتے نے کہندے نے ساڈا ہے اسی لے کے جانا ہے، جڑے دوسرے گناہگاراں دی روحاں کڈن والے نے وہ کہندے نے ساڈا ہے اسی لے کے جانا ہے۔ آپس میں فرشتیاں دی بحث ہون لگ پئی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اب ویکھو فرشتے دلیلاں کی بدیندے نے، حدیث پاک وچ موجود ہے سارا مضمون۔ جڑے گناہگار دی روح لین والے نے کہندے نے ساری زندگی ویکھ لو، اس نے 100 بندہ قتل کیتا، ایک قتل نہیں مان، کوئی چنگا کام نہیں کیتا، ہن مرن لگا اسی لے کے جاواں گے ساڈا ہے۔ دوسرے فرشتے کہندے نے جو ادی گزر گئی ہے وہ نہ ویکھو، جدھر جاندا ہے ادھر ویکھو کہ ایندا منہ کدھر ہے۔ اللہ دے نیک بندیاں وال ایندا چہرہ ہے، توبہ دی نیت دے نال جا رہا ہے، لہذا اسی لے کے جاواں گے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دوویں سائڈاں عرض کردیاں نے مولا تو فیصلہ فرما دے، اسی لے کے جاویے یا اے لے کے جان۔ جدو فرشتیاں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سوال کیتا، خالق کائنات نے فرمایا ہے میرے فرشتیوں جتھوں چلے آئے جتھے اس نے جانا ہے دواں سائڈاں دی زمین نو ناپ لو، اگر اللہ والیاں دی بستی دے قریب ہوئے پھر نیکاں والے لے جان، اگر اندے تو دور ہوئے پھر دوسرے لے جان۔ فرشتے راضی ہو گئے نے کہ یہ فیصلہ سانو منظور ہے، لیکن حدیث پاک کے الفاظ اور بھی موجود نے۔ وہ الفاظ کی نے جدو زمین کچھل لگے نے، زمین نو ناپیا جا رہا نے، جتھوں چلے آئے اتھوں لے کے جتھے آئے گئے اے فاصلہ تھوڑا ہے اور جتھے جانا ہے وہ فاصلہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے کہ اگر جتھے جانا ہے ادھر فاصلہ زیادہ ہوئے پھر دوسرے لے جان، کہ اس نے جڑا سفر کیتا ہے اگر اس نے ادھے تو کٹ کیتا ہے تو گناہگاراں نے لے جان، اگر ادھے تو زیادہ کر لیا ہے پھر نیکاں والے لے جان۔ جدو زمین نو فرشتے ناپن لگے نے، اللہ تو ہر چیز تو باخبر ہے، جاندا ہے، اللہ تعالیٰ نے پتا سی کہ دا فاصلہ نیکاں تو زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین نو فرمایا اے زمین تو تھوڑی ہو جا، اے زمین تو سکڑ جا، اے زمین تو سکڑ جا، فاصلہ زیادہ سی اللہ نے تھوڑا کر دیتا۔ اور جس وقت بندہ ڈگیا اس بندے نے اپنا ہاتھ جس وقت اللہ والا دی بستی کی طرف کیتا ہے اوندا ہاتھ ادھر قریب ہو گیا، اللہ نے خود قریب کر لیا، نیکاں والے لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ثابت ہویا اللہ دے ولیاں دیاں اللہ دی بارگاہ وچ کیا شاناں ہوندیاں نے کہ اللہ والیاں طرف آن والے ادھر جان والے انہاں دے نال پیار کرن والے وہ خوش بخت نے جڑے اللہ دے نبیاں دے نال اور اللہ دے ولیاں دے نال پیار کردے نے، انہاں دے نال محبت کردے نے، انہاں دے نال عقیدت رکھدے نے اور دنیا دے لالچ وچ نہیں آندے، اپنے نفسانی خواہشات نو ختم کر دیندے نے، اپنے مالک حقیقی دے احکامات نو مد نظر رکھدے نے، پھر انہاں دے واسطے آسانیاں نے اور اللہ انہاں واسطے آپ آسانیاں پیدا فرما دیندا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا زمانہ خلافت ہے، آپ دے زمانہ خلافت دے وچ آپ چونکہ خلیفہ نے اور خلیفہ نماز پڑھا ہے، آپ نماز پڑھا دینے، آپ دے پیچھے ایک نوجوان خوبصورت ہے جڑا کہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے،
آپ اس کو ویکھدے نے, آپ خوش ہوندے نے کہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے, نوجوان ہے, حسین ہے, خوبصورت ہے, طاقتور ہے, نماز کا بڑا پابند ہے, تقوی پرہیزگاری کرنے والا ہے. آپ اس کو پہچان دینے. ایک دن آپ نے نماز پڑھائی, او نوجوان نظر نہ آیا. آپ نے سوال فرمایا جڑا نوجوان نماز پڑھنے واسطے فلاں نوجوان آتا سی, او کیوں نہیں آیا, نظر نہیں آیا؟ خیر ہے, دسیا گیا کہ حضور اس کی کل موت واقع ہو گئی ہے اور اس رات میں چونکہ فوت ہوا ہے, اس راتوں رات ہی جنازہ پڑھا کے اس کو قبر داخل کر دیتا گیا, دفن کر دیتا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یار بندہ چنگا سے مینوں دی قبر تے لے کے جاؤ تاکہ میں دعا کراں. اج تو لوگ کہتے ہیں جی قبراں تے جا کے دعا کرنا کتنے لکھیا ہے؟ اس واقعے نو غور دے نال سنیا جے. آپ نے فرمایا کہ مینوں ان دی قبر تے لے جاؤ, میں جا کے ان دی قبر تے دعا کراں گا. آپ نے اس کی قبر تے لے جایا گیا. جب آپ قبر تے تشریف لے گئے, قبر تے جا کے آپ نے پوچھا یار اس کی موت کیویں واقع ہوئی ہے؟ نوجوان سی, اس کو کی ہو گیا, اچانک کیوں فوت ہو گیا؟ لوگوں نے دسیا کہ نماز پڑھ کے عشاء دی آ رہا سی. جس وقت عشاء دی نماز پڑھ کے مسجد نکلیا, گھر کی طرف آ رہا ہے, رستے میں ایک نوجوان لڑکی اس نے دعوت دیتی ہے گناہ دی, اپنی طرف بلایا ہے. اس نوجوان نے اس کی گل نہیں سنی, پھر اس لڑکی نے بلایا ہے, پھر اس کی گل نہیں سنی. اس لڑکی نے زبردستی اس نوجوان کو پکڑ لیا. جب اس کو پکڑیا ہے, اس کی زبان وچ یہ نکلیا ہے کہ میں اللہ تو ڈرنا وا, میرے دل وچ اللہ دا خوف ہے. اور چیخ ماری ہے, گریا ہے, روح پرواز کر گئی ہے. اللہ دے خوف دے نال اتنا خوف ہے دل دے وچ کہ گناہ تو ڈر کے اللہ دے خوف دے نال جان نکل گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ خلق کائنات دعوت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جڑا بندہ اللہ دے خوف دے نال ڈر جائے, اللہ اس نو جنت عطا فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ قبر تے کھڑے نے, نوجوان رات دا او فوت ہویا ہے. آپ قبر تے کھڑے ہو کے اس کے نال مخاطب ہوئے نے. آپ نے فرمایا اے نوجوان, دس اللہ نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا ہے؟ اب جڑے کہتے ہیں مر گیا, ختم ہو گیا, کچھ نہیں رہ گیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پتا کہ مر گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اے نوجوان, دس اللہ نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا ہے؟ اللہ دا وعدہ ہے جڑا میرے خوف دے نال مرے گا میں انہوں جنت دیاں گا. کیا اللہ نے تینوں جنت عطا کیتی ہے کہ نہیں کہتے؟ اب قبر دے وچ وہ نوجوان بولیا, اس کی آواز نو سب نے سنیا اور کہندا ہے اے امیر المومنین, اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے. اللہ نے ایک نہیں مینوں 2 جنتاں عطا فرمائیاں نے. اس واسطے فرماندے نے ولی اللہ دے مردے ناہی, ولی اللہ دے مردے ناہی, کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا آئیو تو ٹر گئے نا